السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، انشاءاللہ آج ہم حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں سماعت کریں گے۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ زمانے جاہلیت میں قبیلے دوس کے سردار، عرب کے قابل ذکر اشراف اور معدود چند صحاب مروت میں سے تھے۔ وہ بڑے مہمان نواز اور صاحب جود و سخا آدمی تھے۔ مہمانوں کی بکثرت آمد کی وجہ سے ان کے یہاں کھانے کی دیگیں ہمیشہ چولہوں پر چڑھی رہتی اور ان کے دروازے آنے والے مہمانوں کے استقبال کے لیے ہر وقت کھلے رہتے۔ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے، خوفزدہ لوگوں کو امان دیتے اور پناہ طلب کرنے والوں کو اپنی پناہ میں لیتے۔ ان ساری خوبیوں کے علاوہ وہ نہایت باشعور اور زبردست ادیب، بڑے نازک خیال اور حساس شاعر اور کلام و بیان کے حسن و قبا اور صحت و سقم کی تمیز میں غیر معمولی درک رکھنے والے نقاد تھے۔ حضرت طفیل بن عمرو اپنے قبیلے کے علاقے تہامہ کو چھوڑ کر مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان حق و باطل کی زبردست کشمکش برپا تھی، اور فریقین میں سے ہر ایک اپنے اور اپنی جماعت کے لیے اعوان و انصار یعنی ہم خیال لوگوں کو جمع کرنے کی جد و جہد میں مصروف تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق و انصاف کے ہتھیار سے کام لے کر لوگوں کو بندگی رب کی دعوت دے رہے تھے، اور کفار قریش ہر قسم کے حربے استعمال کر کے اس دعوت کی مخالفت و مزاحمت میں جٹے ہوئے تھے، اور لوگوں کو اس سے باز رکھنے کے لیے ایڑی سے چوٹی تک زور لگا رہے تھے۔ مکہ پہنچ کر حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ وہ کسی تیاری کے بغیر اس معرکے میں شامل اور بلا قصد و ارادہ اس کی موجوں میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ نہ تو وہ اس مقصد سے مکہ آئے تھے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے مابین برپا اس کشمکش کا انہیں وہم و گمان ہی گزرا تھا۔ اس وجہ سے اس کشمکش سے وابستہ ان کی ناقابل فراموش اور عجیب و غریب داستاں سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ سامعین کرام، حضرت طفیل دوس کے علاقے جو مکہ سے باہری علاقوں کی طرف آباد تھا، وہاں کے سردار تھے، اور اہل قریش اور اہل مکہ انہیں بہت اچھے سے پہچانتے اور ان کا احترام بھی کرتے تھے۔ حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ اس داستان کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، جب میں مکہ پہنچا تو دیکھتے ہی دیکھتے سرداران قریش میری طرف لپکے اور انہوں نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ میرا استقبال کیا اور مجھے بڑی عزت و تکریم سے نوازا۔ پھر ان کے بڑے بڑے سردار اور سربر آوردار لوگ میرے گرد جمع ہو گئے اور مجھ سے کہنے لگے، طفیل، تم ہمارے شہر میں آئے ہو، اور یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اس نے ہمارا سارا معاملہ خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ اس نے ہماری جمعیت کو منتشر اور ہماری جماعت کو پراگندہ کر دیا ہے۔ ہم لوگوں کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں تم کو اور تمہاری قیادت و سرداری کو بھی وہی خطرہ نہ لاحق ہو جائے جس سے ہم لوگ دوچار ہیں۔ اس لیے تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم نہ تو اس شخص سے کوئی بات کرنا، نہ اس کی کوئی بات سننا، کیونکہ اس کی باتیں بڑی جادو اثر ہیں، اس کی زبان میں بلا کی تاثیر ہے۔ یہ شخص اپنی باتوں کے ذریعے باپ بیٹے، بھائی بھائی اور شوہر بیوی میں تفریق کر دیتا ہے۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ اپنی کہانی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں، خدا کی قسم وہ لوگ مسلسل اس شخص کی عجیب و غریب باتیں مجھے سناتے رہے اور اس کی حیرت انگیز کارناموں سے میری اپنی ذات اور میرے قوم کے متعلق مجھ کو خوف زدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے اس بات کا عزم مصمم کر لیا کہ میں نہ اس شخص سے ملوں گا، نہ اس سے کلام کروں گا، نہ اس کی کوئی بات سنوں گا۔ اور جب میں خانہ کعبہ کے طواف اور اس میں رکھے ہوئے ان بتوں سے برکت حاصل کرنے کے لیے مسجد حرام میں گیا
جن کی ہم تعظیم و توقیر کرتے تھے۔ تو اس خوف سے کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات میرے کانوں میں نہ پڑ جائے، میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی۔ مسجد میں داخل ہوا تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں مشغول پایا۔ ان کا طریقہ عبادت ہمارے طریقہ عبادت سے مختلف تھا۔ وہ منظر مجھے بہت اچھا لگا اور ان کی عبادت کے اس طریقے کو دیکھ کر میں فرط مسرت سے جھوم اٹھا اور غیر ارادی طور پر بتدریج ان سے قریب ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ ان کے بالکل نزدیک پہنچ گیا، اور خدا کو بھی یہی منظور تھا کہ ان کی زبان سے نکلنے والے کچھ الفاظ میرے کانوں تک پہنچے۔ چنانچہ میں نے ان سے ایک بہترین کلام سنا اور اپنے دل میں کہا، طفیل، تمہاری ماں تمہارے سوگ میں بیٹھے، تم ایک سمجھدار صاحب بصیرت شاعر ہو، کلام کا حسن و قبا تم پر مخفی نہیں ہے۔ آخر اس شخص کی باتیں سننے میں کیا چیز تمہارے آڑے آ رہی ہے؟ اگر اس کی باتیں اچھی ہوں گی تو قبول کر لینا، اور اگر بری ہوں گی تو انہیں چھوڑ دینا۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کہانی کی اگلی کڑی اس طرح سے جوڑتے ہوئے کہتے ہیں، یہ سوچ کر میں وہیں رک گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر اپنی گھر کی طرف لوٹے تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا، اور جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو میں بھی ان کے پیچھے اندر چلا گیا اور ان سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم کے لوگوں نے مجھ کو آپ سے دور رکھنے کے لیے آپ کے متعلق مجھ سے بہت سی ایسی باتیں کہی ہیں۔ وہ مسلسل مجھ کو آپ کے دین سے ڈراتے رہے، حتیٰ کہ میں نے آپ کی باتیں نہ سننے کا پختہ ارادہ کر لیا اور اپنے کان روئی سے بند کر لیے تاکہ کہیں آپ کی کوئی بات میرے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ لیکن اللہ کی مرضی تھی کہ اس نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنائیں، مجھے بہت پسند آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دین مجھے بتائیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت میرے سامنے پیش کی اور مجھے 2 سورتیں سورہ اخلاص اور سورہ فلق پڑھ کر سنائیں۔ خدا کی قسم، اس سے پہلے میں نے اس کلام سے بہتر کوئی کلام نہیں سنا تھا، نہ ان کی باتوں سے بہتر کوئی بات دیکھی تھی۔ میں نے اسی وقت اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر دائر اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ اب داستان کے اس موڑ سے آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں، پھر میں بہت دنوں تک مکے میں ٹھہرا رہا۔ اس مدت میں نے اسلام کی تعلیمات کو حاصل کیا اور جتنا ممکن ہوا قرآن حفظ کیا۔ پھر جب میں نے اپنے قبیلے کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اپنی قوم کا سردار ہوں، وہاں میری باتیں مانی جاتی ہیں، اب میں واپس جا کر انہیں اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے کوئی ایسی نشانی عطا فرما دے جو میری دعوت کے لیے ممدو معاون ثابت ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اجعل لہ آیہ، خدایا طفیل کو کوئی نشانی مرحمت فرما دے۔ اس کے بعد میں اپنے قبیلے کی طرف چل پڑا، یہاں تک کہ جب میں ان کی بستی کے قریب ایک اونچی جگہ پہنچا تو میری دونوں آنکھوں کے درمیان ایک چراغ جیسی ایک روشنی پیدا ہو گئی۔ یہ دیکھ کر میں نے دعا کی، خدایا اس کو چہرے کے علاوہ کسی دوسری جگہ منتقل کر دے، مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر سمجھیں گے کہ یہ کوئی سزا ہے جو مجھے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑنے کے جرم میں ملی ہے۔ تب وہ روشنی وہاں سے منتقل ہو کر میری لاٹھی کے سرے پہ آ گئی، اور جب میں پہاڑ کی بلندی سے نیچے اتر رہا تھا تو میری لاٹھی کے سرے پر چمکتی ہوئی روشنی لوگوں کو ایک معلق قندیل کی طرح نظر آ رہی تھی۔ جب نیچے اتر کر اپنے قبیلے میں پہنچا تو میرے والد صاحب جو بہت ضعیف ہو چکے تھے میرے پاس آئے۔ میں نے ان سے کہا، ابا مجھ سے پرے ہٹیے، اب آپ سے میرا کوئی تعلق نہیں رہا، نہ میں آپ کا ہوں نہ آپ میرے۔ بیٹے یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ والد صاحب نے کہا، میں مسلمان ہو چکا ہوں اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ میں نے جواب دیا،
بیٹے جو دین تم نے اختیار کیا ہے میں بھی اس کو اپناتا ہوں، انہوں نے فرمایا۔ تب آپ جا کر پہلے غسل کر لیجئے، اپنے کپڑے پاک کر کے تشریف لائیے تاکہ میں آپ کو دین سکھا دوں جس کے بارے میں نے اختیار کیا ہے، میں نے عرض کیا۔ پھر وہ اٹھے، جا کر غسل کیا، اپنے کپڑے پاک کر کے میرے پاس آئے، میں نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی اور انہوں نے بخوشی اسے قبول کر لیا۔ پھر میری بیوی میرے پاس آئی، میں نے اس سے کہا کہ مجھ سے دور رہو، اب میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ میرے والدین آپ پر فدا ہوں، یہ کیوں؟ اس نے بڑی حیرت سے پوچھا۔ میں نے کہا اسلام نے میرے اور تمہارے درمیان جدائی کی وسیع خلیج حائل کر دی ہے۔ میں نے اسلام قبول کر کے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ اس نے کہا کہ جو دین آپ کا وہی دین میرا بھی ہے۔ میں نے اس سے کہا جاؤ، جا کر ذوشرا کے چشمے میں غسل کر کے پاک ہو لو۔ ذوشرا قبیلے دوس کے بت کا نام تھا جس کے پاس وہ چشمہ تھا جو پہاڑ کی بلندی سے گرتا تھا۔ اس نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا آپ کو ذوشرا کی طرف سے بچوں کو کسی نقصان کا اندیشہ ہے کہ مجھے اس چشمے میں غسل کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں؟ میں نے کہا تباہی ہو تمہارے اور ذوشرا کے لیے، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی نظروں سے دور جا کر وہاں غسل کر لو۔ میں تو تم کو اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ حقیر و بے جان پتھر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کے بعد وہ گئیں، غسل کیا اور پھر میرے پاس آئی تو میں نے اس کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی جس کو اس نے بلا چوں چرا قبول کر لیا۔ پھر میں اپنے قبیلے کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، مگر ابو ہریرہ کے سوا سب نے اس کو قبول کرنے میں دیر کی۔ حضرت طفیل اس دلچسپ کہانی کو نئے موڑ پہ لاتے ہیں۔ پھر میں ابو ہریرہ کو ساتھ لے کر مکہ آیا۔ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو آپ نے دریافت فرمایا، طفیل تمہارے پیچھے تمہارے قبیلے کا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا ان کے دلوں پر دبیس پردے پڑے ہوئے ہیں جو حق کے دیدار میں مانے ہیں، وہ لوگ کفر شدید میں مبتلا ہیں، ان کے اوپر سرکشی اور نافرمانی کی کیفیت مسلط ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت میں دیکھ کر مجھے اندیشہ لاحق ہوا کہ آپ میرے قبیلے والوں کے حق میں بددعا فرمائیں گے اور وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو بے ساختہ میری زبان سے نکل گیا، آہ میری قوم، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بددعا کرنے کے بجائے کہہ رہے تھے، اللہم اہد دوسا، اللہم اہد دوسا، اللہم اہد دوسا، خدایا قبیلے دوس کو ہدایت دے، خدایا قبیلے دوس کو ہدایت دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طفیل کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا کہ اپنے قبیلے میں جاؤ، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرو۔ پھر میں مستقل طور پر قبیلے دوس کے علاقے میں رہ کر انہیں اسلام کی طرف دعوت دیتا رہا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور ایک کے بعد دیگرے بدر، احد اور خندق کے مار کے گزر گئے۔ اور جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت میرے ساتھ قبیلے دوس کے 80 گھرانے تھے جو اسلام قبول کر کے اس کی تعلیمات سے آراستہ ہو چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں سے مل کر بہت خوش ہوئے اور مسلمانوں کے ساتھ خیبر کے مال غنیمت میں سے ہم لوگوں کو بھی حصہ عنایت فرمایا۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ ہم لوگوں کو ہر غزوے میں اپنے لشکر کے میمنے پر مقرر فرمائیے اور ہمارا شعار مبرور مقرر فرما دیجیے۔ حضرت طفیل اپنی داستان کے آخری حصے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اس کے بعد میں برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکے پر فتح عنایت فرمائی۔ فتح مکہ کے بعد میں نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے عمرو بن حمامہ کے بت
ذوالکفین کو جلانے کی مہم پر بھیج دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی اجازت دے دی۔ میں اپنے قبیلے کا ایک دستہ لے کر روانہ ہوا۔ جب اس کے پاس پہنچ کر اسے نذر آتش کرنا چاہا تو بہت سی مرد، عورتیں اور بچے میرے گرد جمع ہو گئے۔ وہ اس بات کے منتظر تھے کہ اگر میں نے ذوالکفین کو کوئی نقصان پہنچایا تو آسمان سے بجلی گر کر مجھے ہلاک کر دے گی، لیکن میں اس کے پرستاروں کے سامنے ہی اس کی طرف بڑھا اور یہ کہتے ہوئے اس کو نذر آتش کر دیا، یا ذوالکفین لست من عبادی میلادنا اقدم من میلادی انی حشوۃ النار فی فوادی۔ ذوالکفین میں تیرے پرستاروں میں سے نہیں ہوں، ہماری پیدائش تیری پیدائش سے مقدم ہے، میں نے تیرے دل میں آگ بھر دی ہے۔ اور اس بت کے آگ میں بھسم ہو جانے کے ساتھ ہی قبیلہ دوس میں شرک کے باقی ماندہ آثار بھی جل کر خاکستر ہو گئے اور پورا قبیلہ مشرف باسلام ہو گیا۔ حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ اس کے بعد ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو حضرت طفیل بن عمرو اپنے آپ کو، اپنی تلوار کو اور اپنے لڑکے کو خلیفہ کی اطاعت کے لیے وقف کر دیا۔ اور جب مرتدین اور مدعیان نبوت کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ مسلمہ کذاب سے جنگ کے لیے جانے والی فوج کے ہر اول دستے میں شامل ہو گئے۔ یمامہ جاتے ہوئے راستے میں انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ انہوں نے اپنے رفقائے سفر سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، تم اس کی تعبیر بیان کرو۔ ساتھیوں نے خواب کی تفصیل دریافت کی۔ انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ میرا سر مونڈ دیا گیا ہے، میرے منہ سے ایک پرندہ نکلا، ایک عورت نے مجھے اپنے پیٹ میں داخل کر لیا، اور یہ کہ میرا بیٹا عمرو بڑی تیزی سے میرے پیچھے آ رہا ہے، مگر میرے اور اس کے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے، وہ میرے ساتھ اس میں داخل ہونے سے رہ گیا۔ ساتھیوں نے کہا آپ کا یہ خواب بہت اچھا ہے۔ حضرت طفیل نے کہا کہ میں نے اپنے طور پر اس خواب کی یہ تعبیر کی کہ سر مونڈنے جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب کاٹا جائے گا، اور پرندہ جو منہ کے راستے سے نکلا تو اس سے مراد میری روح ہے، اور عورت جس نے مجھے اپنے پیٹ میں داخل کیا اس سے مراد میری قبر ہے جس میں نے دفن کیا جاؤں گا۔ امید ہے کہ مجھے شہادت نصیب ہوگی، اور میرے بیٹے کے میرے پیچھا کرنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ بھی شہادت کی طلب میں میرے ساتھ دے گا، مگر اسے کچھ دنوں کے بعد حاصل کر سکے گا۔ معرکہ یمامہ میں صحابی جلیل حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ نے زبردست داد و شجاعت دی، یہاں تک کہ وہ زخمی ہو کر گر گئے اور زخموں کی تاب نہ لا کر نعمت شہادت سے بہرہ ہوئے، مگر ان کے صاحبزادے عمرو بن طفیل برابر جنگ میں مصروف رہے، یہاں تک کہ زخموں سے نڈھال ہو گئے اور ان کا دایاں ہاتھ کٹ کر گر گیا، اور وہ اپنے والد کو اور اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں کو یمامہ کی سرزمین پر چھوڑ کر مدینہ واپس آ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک بار حضرت عمرو بن طفیل یعنی حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کے بیٹے ان کی خدمت میں باریاب ہوئے۔ اسی وقت حضرت عمر کے لیے کھانا لایا گیا۔ مجلس میں کچھ اور لوگ بھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے سب کو کھانے کے لیے بلایا، مگر حضرت عمرو بن طفیل کھانے میں شریک نہیں ہوئے، وہ کنارے ہٹ گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ تم کھانے میں شریک نہیں ہوئے؟ شاید تم اپنے کٹے ہوئے ہاتھ پر ندامت محسوس کر رہے ہو اور کھانے میں شریک ہونے سے جھجکتے ہو۔ انہوں نے کہا جی ہاں امیر المومنین۔ یہ سن کر حضرت عمر نے کہا خدا کی قسم جب تک تم اپنا کٹا ہوا ہاتھ اس کھانے میں نہیں ڈالو گے میں اس کو چکھ نہیں سکتا۔ خدا کی قسم اہل مجلس میں تمہارے سوا کوئی نہیں ہے جس کا کوئی عضو جنت میں داخل ہوا ہو۔
حضرت عمرو بن طفیل جب سے اپنے والد محترم سے جدا ہوئے تھے برابر اس خواب کی عملی تعبیر کی جستجو میں لگے رہے، یہاں تک کہ جنگ یرموک کا موقع آیا تو اس میں بڑے شوق سے شریک ہوئے اور بڑی بے جگری سے لڑتے، یہاں تک کہ اس دولت شہادت سے سرفراز ہو گئے جس کی تمنا ان کے والد نے ان کے دل میں پیدا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے، وہ شہید ہیں اور شہید کے باپ ہیں۔ سامعین کرام، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ طفیل بن عمر دوسی اور عمرو بن طفیل رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔